رشتے میں پھنسی رہے گی، مگر موڈی کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو نقصان پہنچایا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو، جس کو کانگریس نے بنایا تھا برسوں پہلے، پھر اس میں ترمیم کی گئی، زیادتی کی گئی۔ 2010-11 میں چدمبرم جب ہوم منسٹر تھے، اس وقت میں بحیثیت رکن پارلیمان اس کی پارلیمنٹ میں مخالفت کیا۔ پھر 2019 میں جولائی میں نریندر مودی کے حکومت میں امت شاہ نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ میں اتنی گندگی پیدا کر دی کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، مجلس اتحاد المسلمین نے مخالفت کی، مگر اس وقت بھی یہ تمام سیکولر پارٹی جو ہیں وہ تائید کیے تھے اس بل کی، اور آج اس قانون کے تحت جو امینڈمنٹ لایا گیا تھا، ترمیم کی گئی تھی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 4.5 سال 5 سال سے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور زیادہ تر اس میں مسلمان، پھر آپ کے عیسائی آدیواسی ہیں۔ ایک عیسائی 85 سال کا ضعیف شخص جس کو جیل میں ڈال دیا گیا UAPA میں، وہ تڑپتا رہا، پکارتا رہا کہ میں گلاس اٹھا کر پانی نہیں پی سکتا، مجھے گلاس میں، یا جو جیل میں گلاس ہوتا ہے اس میں صرف سٹرا دے دیا جائے کہ میں چوس کر پانی پی سکوں۔ اس کو کورٹ سے اجازت نہیں ملی، حکومت نے اس کی مخالفت کی، وہ 85 سال کا سٹین سوامی جیل میں ہی مر گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور CAA کے قانون میں یہ ہے کہ اگر اس کو NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے، اور جب NPR NRC ہوگا، جس کا مجھے خطرہ ہے کہ اس سپٹمبر میں نریندر مودی کی حکومت پورے ملک میں سینسس کا کام شروع کرے گی، اور مودی کی کوشش یہی ہے کہ سینسس کے ساتھ NPR اور NRC کا کام کرایا جائے۔ اگر NPR NRC کا کام ہوگا تو ہم تمام سے کہا جائے گا کہ آپ کاغذ لا کر دکھاؤ۔ آدھار کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا، پاسپورٹ، ریشن کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ شہریت نہیں دیتا ہے آپ کو۔ آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کے دادا کے ابا کہاں پیدا ہوئے تھے۔ اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا کنسپٹ بھی نہیں تھا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون تو شاید 1965 یا 70 میں بنا تھا۔ اس ملک میں صرف 6 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہو سکتا ہے، وہ قانون بنا دیا گیا۔ اب سپٹمبر میں اگر سینسس ہوگا تو NPR NRC بھی یہ ساتھ کریں گے۔ آسام میں سپریم کورٹ کے تحت NRC ہوا، NPR ہوا، اس میں کچھ 20 لاکھ کے قریب عوام کے نام نہیں آئے، جس میں 2 لاکھ مسلمان تھے۔ ان 2 لاکھ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فارنرز ٹریبونل کو جاؤ اور اپنی بھارت کی ناگرکتا شہریت ثابت کرو، اور وہ جو 18 لاکھ جو غیر مسلم ہیں، ان سے ہیمنت بسوا شرما آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہم CAA کے تحت آپ کو سٹیزنشپ دے دیں گے۔ اور آسام میں ہم نے دیکھا آج سے چند دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے، 28 کے قریب مسلمانوں کو، آسام میں ایک آسام بارڈر پولیس ہے، اور آسام بارڈر پولیس کسی کو بھی روڈ چلتے آدمی کو اٹھا سکتی ہے اور کہے گی کہ تم بنگلہ دیشی ہو اور تم ثابت کرو۔ تو فارنرز جو شہریت کا قانون ہے، اس کا سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ الزام اگر مجھ پر لگے گا تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں بھارت کا شہری ہوں۔ اور اس میں طرف تماشا یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو 4 بھارت کے ناگرک ہیں، 1 بھارت کا ناگرک نہیں ہے۔ 28 لوگوں کو لے جا کر ٹرائیبونل، وہ ٹرائیبونل ایسا ہے، وہ بالکل آربیٹری ہے۔ اب 28 لوگ اب 2 سال تک منیمم جیل میں رہیں گے، اس میں رہیں گے، اس کے بعد اگر بیل ہوگی نہیں ہوگی تو نکلیں گے، ورنہ اس سے پہلے بیل۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ قانون یہ، پھر جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے لو جہاد کا قانون بنا دیا۔ جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ
हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते हैं हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से, बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को थाने गए, वहां पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि वे हमारे कोई दोस्त हैं जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक इन गांव राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चे को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है, अपनी मां के साथ स्कूल गया और उसकी मां के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मंजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर।
اب نریندر مودی کو تکلیف کیا ہے؟ اب تو مائنارٹی کا جو وزارت اقلیتی بہبود میں مولانا آزاد فیلوشپ تھی، جس میں 800-900 کروڑ ملتے تھے، اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، عیسائی، سکھ بھی شامل ہے، وہ پی ایچ ڈی کرتے تھے، نریندر مودی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائیداد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے نام پہ وقف کی، ہم آپ سے چھین لیں گے، ہم آپ سے چھین لیں گے۔ گورنمنٹ نے نہیں دیا ہم کو، نہ کانگریس کی سرکار نے، نہ جنتا کی سرکار نے، نہ یونائٹڈ فرنٹ کی سرکار نے، نہ این ڈی اے کی سرکار نے، نہ یو پی اے کی سرکار نے، نہرو سے لے کر مودی تک کسی وزیر اعظم نے ہم کو وقف کی جائیداد نہیں دی۔ ہماری پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اللہ کے نام پر جو وقف کر دی گئی، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو مودی چھیننا چاہتے ہیں۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں یہاں پر شنڈے کی حکومت ہے، جس میں اجیت پوار بھی ہیں، بی جے پی بھی ہے، جو شنڈے کے ایم پی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولے یہ قانون بننا چاہیے۔ ارے تم ذرا تاریخ کو پڑھ لیتے مہاراشٹرا کی۔ چھترپتی شیواجی نے اپنے زمانے میں حضرت پیر بابا یعقوب سروری کو رتنا گیری میں 652 ایکڑ زمین چھترپتی شیواجی نے دی تھی، اور جو چھترپتی شیواجی کو کا نام لے کر اپنی سیاسی روٹی سیکتے ہیں، تم وقف کی بل کی مخالفت کر رہے ہو۔ 652 ایکڑ چھترپتی شیواجی نے حضرت پیر بابا یعقوب سروری کو رتنا گیری میں دی۔ وہاں کے متولی صاحب سے میں بات کیا، ہمارے وکیل صاحب نے نمبر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب میرے پاس 250 سال کا ریکارڈ ہے، 250 سال کا میرے پاس ریکارڈ ہے۔ ارے چھترپتی شیواجی سے محبت کرنے والوں، تم کتنے ڈغلے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اگر تم کو چھترپتی شیواجی سے محبت ہوتی تو تم مودی کے وقف کے قانون کی مخالفت کرتے، مگر تم نے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاسی روٹی کو سیکنے کے لیے اور اپنی مسلمانوں سے نفرت کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ اور امتیاز صاحب مجھے بھی بتائے کہ جب چھترپتی شیواجی رائے گڑھ میں جگدیشوری مندر کو بنائے تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد کو بھی بنایا، اور چھترپتی شیواجی نے ملک رہائی درگاہ کو وشال گڑھ میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کون لوگ ہیں جو جا کر مسجد کو اور درگاہ کو ہاتھ لگا کے آئے پرسوں؟ تم چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہو نا، تم تو کیا کیا کہتے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ان چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ مہاراشٹرا میں امتیاز صاحب نے ریکارڈ دیا کہ 53,411 ہیکٹیر زمین وقف کی ہے مہاراشٹرا میں، 53,411 ہیکٹیر، جس میں سے اورنگ آباد میں 4,099 ہیکٹر ہے۔ تو یہ پوری زمین نریندر مودی چھیننا چاہتے ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو۔ اور کیسے چھیننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے قانون بنایا۔ اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، وہ بل میں کیا لکھا گیا کہ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے کیا تھا کہ سوائے وزیر کو چھوڑ کر، منسٹر کو چھوڑ کر، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ چیئرمین ہوتے تھے، اس میں بنتے تھے 3 مسلم آرگنائزیشن سے، 4 جو بڑے مشہور ہے ملک کے ممبر، 3 ممبر آف پارلیمنٹ، 1 وقف بورڈ کا ممبر، 2 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، 1 وکیل جو پورا مشہور ہو، اور 1 متولی سے، اور 3 عالم دین ہونا چاہیے۔ اب حکومت یہ کر دی ہے کہ صرف 2 ممبر بنیں گے مسلمانوں کے، پورے کے پورے غیر مسلم ہوں گے سینٹرل وقف، باقی سینٹرل وقف کونسل میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پہلے الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری میں، آپ کے
MLA कैटेगरी में, MP कैटेगरी में, फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था, उन सबको बर्खास्त, इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एक मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी RSS की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून ये कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी ये कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2), उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून ये कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है। फिर एक झारखंड में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वो पूरे मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में उसका शुमार होता है। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको हम अपनी दलील से इनको हम झूठा साबित करते हैं। और वो क्या कानून है आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कानून है बाबा बैद्यनाथ धाम, ये उसका 2015 का कानून है। सेक्शन 3 के तहत चीफ मिनिस्टर सब बनते हैं और उसी कानून में ये कहा गया, एक कंटिंजेंसी रखी गई कि इफ द चेयरमैन और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 3(2) और इन सेक्शन 21 बी नॉट अ हिंदू, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट एनी एमिनेंट पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। अरे आप झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम का कानून यह बनाते और कंटिंजेंसी रखते हैं कि अगर कोई उस मंदिर के इलाके का कोई MP मुसलमान बन गया तो आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं कि वो नहीं, हम किसी हिंदू को बना सकते हैं, ये सेक्शन में कहा गया। अच्छा, फिर आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है ना, पंढरपुर की मंदिर में सेक्शन 22H कहता है कि डिस्क्वालीफाई वो शख्स होगा जो हिंदू नहीं होगा। पंढरपुर की टेम्पल एक्ट कहता है 73 का सेक्शन 22H, निसार साहब जानते हैं। आप नहीं बना सकते किसी गैर हिंदू को। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार RSS वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वफ कहां पे आया। अरे RSS वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर। तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं है। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि आप देख लीजिए कि 73 मरतबा कुरान करीम में
لفظ انفاق کا استعمال ہوا ہے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایک عربی کے عالم دین نے مجھے بتایا کہ لفظ وف جو ہے یہ عربی کا ایک ورڈ ہے وخافہ, اس سے آتا ہے. ابھی جو پہلے بول رہے نہیں کہاں ہیں بتاؤ, قرآن کریم میں سور کا بھی ذکر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر ابھی آپ نے سنا کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. وقف با یوزر, سب سے پہلے یہاں پر ہمارے بوری سماج کے بھی ذمہ دار آئے, میں ان کو شکر گزار ہوں. ہمارے شیعہ لوگ بھی ہیں, اہل سنت کے بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بھی. اگر ہمارے پاس ہم اورلی زبانی طور پر بول سکتے کہ بھائی یہ میں جائیداد کو وقف کر رہا ہوں, ہم زبانی طور پر یہ بول سکتے کہ میں اپنی زندگی میں اس شخص کو اپنا متولی نائب متولی بنا رہا ہوں. اور ہمارے قانون میں سیکشن 123 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں اس کو قبول کیا جاتا ہے ہبا کو. مودی جی کہہ رہے ہیں کہ اورل طریقے سے اگر آپ بولیں گے میں وقف کر رہا ہوں, قابل قبول نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہماری شریعت میں مداخلت کرنے والے؟ 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو دے سکیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وقف الاولاد آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ایک لڑکیوں کے حق کو مار رہے ہیں جس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتا کہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائے. آپ اندازہ لگائیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو گفٹ کر سکتا ہوں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہندو ہمارا بھائی اپنے ول کے ذریعے, اگر اس کو 2 اولاد ہے تو ایک اولاد کو پوری دولت دے سکتا ہے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا ہے نا. اگر اس کو 2 بچے ہیں تو ایک کو 1/3 دے سکتا, پوری نہیں دے سکتا. ان وہاں کے ہمارے کو سکھا رہے انصاف کہ مسلم خواتین کے بچوں کا حق نہیں مارنا, گفٹ دے سکتے. ول پاور آپ کے پاس ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے, اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی بہن میں اگر مرد اور شوہر ہے دونوں کام کرنے والے ہیں, اگر شوہر مر گیا تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیوی کو نہیں ملتی, اس کے ماں باپ کو ملتی. اگر وہ اس کی بیوی مر گئی تو بیوی کی جائیداد اس کے شوہر کے ماں باپ کو ملتی. اب اس پہ بات کرو مودی جی. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مرتے ہیں تو ہمارے پاس طریقہ ہے کس کو کتنا ملتا ہے. یہ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے شریعت کو ہم سے چھین لیا جائے. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کہی دی گئی کہ وقف با یوزر, آندھرا پردیش میں وقف با یوزر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتر پردیش میں 90% جائیدادیں, اتر پردیش میں 90% جائیدادیں وقف با یوزر ہیں. وقف 1 لاکھ اتر پردیش میں 1,22,599 وقف کی جائیدادیں ہیں, جس میں سے 1,12,000 تو خالی وقف با یوزر ہیں. اور وقف با یوزر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی مسجد میں اس کا قبضہ ہے, 100 سال سے ہے اور وہاں پر نماز ہو رہی ہے, درگاہ ہے, خانقاہ ہے, عرس ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ کہہ رہے ہیں وقف با یوزر نہیں ہوگا. یعنی میں جو لا آف ایویڈنس ہے نثار صاحب بتائیں گے تفصیل سے بعد میں آپ کو. پوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مالک بن جاؤں, تو پوزیشن کے لیے استعمال بھی تو ہے. مسجد ہے استعمال کر رہا ہوں نماز کے لیے, عیدگاہ ہے نمازیں ہو رہی ہیں, درگاہ ہے, خانقاہیں ہیں. تو مودی جی کو معلوم تھا کہ اتر پردیش میں 1,12,000 مسلمانوں کی جائیدادوں کو کیسے حاصل کرنا ہے, تو وقف با یوزر اڑا دو. تلنگانہ میں آپ دیکھیے قریب 33,000 کے قریب وقف کی جائیدادیں ہیں. تلنگانہ میں جو 33,929, جس میں سے 90% جائیدادوں کے پاس ڈی ڈی نہیں ہے. ڈی ڈی نہیں ہے. اب یہ ڈیڈ کا چکر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قانون بن جائے گا
تو پھر آپ کو جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو رجسٹر کروانے کے لیے جب آپ جائیں گے کلیکٹر صاحب کے پاس تو کلیکٹر بولے گا کہاں ہے اس کا کاغذ؟ CAA میں کاغذ پوچھ رہے، یہ قانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے۔ اب آپ بتائیے کہ 300 سال 200 سال 100 سال پرانی جائیدادیں ہیں، کون سا کاغذ رہے گا؟ کون سا کاغذ رہے گا بتائیے آپ نے؟ کاغذ لاؤ تبھی اس کا رجسٹریشن ہوگا۔ تو وقف با یوزر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سیکشن 3C ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے، یہ قانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے اور یہ قانون سے پہلے اور قانون کے بعد وہ وقف کی جائیداد نہیں ہوگی تا وقت کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے۔ کون کلیکٹر ہے یہ بھائی؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، یہ شیو سینا والے جا کے بولیں گے، BJP RSS والے جا کے بولیں گے۔ کوئی کلیکٹر حکومت کے وقف کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سمجھیں گے ارے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا۔ اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر؟ جس کو لیٹن میں بولتے نیومو جوڈوکس ان کازا سوائے۔ اچھا پھر کلیکٹر جب انکوائری، اگر آپ جا کے کلیکٹر کو ہی پاور دے دی آپ کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وقف، یا پھر کوئی کسی کا مسجد بولے یہ وقف بول نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں۔ اچھا اس میں لفظ کیا استعمال ہوا قانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکوائری کا طریقہ کار اپنائیں گے۔ باپ کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے۔ اور پھر دوسرا اس میں سنیے، دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکوائری کریں گے، جب دل میں آیا نہیں کریں گے۔ اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی۔ یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں، تمہارے خلاف کمپلین آئی تو نماز نہیں پڑھنا، تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا، تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا، میں انکوائری کر رہا ہوں۔ اب انکوائری صبح قیامت تک چلے گی، آپ تو محروم ہو گئے۔ یہ قانون میں لکھا گیا ہے، یاد رکھیے، سیکشن 3C آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب یہ سیکشن 3 کا مطلب کیا ہے کہ دلی میں 316 جائیدادوں پر گورنمنٹ کا قبضہ، راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 40، مدھیہ پردیش میں 50، یوپی میں 60، اڑیسہ میں 55۔ اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو 123 جائیدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو، 2007 میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی قیمت 7,000 کروڑ تھی۔ 7,000 کروڑ قیمت تھی اس کی۔ آج ہم 2024 میں آ گئے۔ کون وقف کو چھین رہا ہے؟ نریندر موڈی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے۔ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، 84 سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے، اور 7,000 کروڑ کی جائیداد۔ یعنی کلیکٹر صاحب جیسا قانون بنے گا کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نتھنگ ڈوئنگ۔ یہ 123 پراپرٹیز جو 2007 میں 7,000 کروڑ کی تھی، آج 2024 میں شاید کم سے کم 20,000 کروڑ کی تو ہو سکتی ہے۔ موڈی جی بولیں گے نہیں بھائیوں بہنوں میں تمہارا بھائی ہوں، 20,000 کروڑ دے دو تم میرے کو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے سیکشن 3C کو نکال کر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کلیکٹر بیٹھے گا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا آثار قدیمہ میں دلی میں 172 پراپرٹیز پر آثار قدیمہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ جیسا یہ قانون بنے گا اس میں قبرستان بھی ہے، اس میں مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، زمینات ہیں۔ ایسا ہی بولے گا ہم مالک تم آؤٹ۔ آپ کا یہاں پر مہاراشٹرا میں ہے، احمد نگر میں ہے، اورنگ آباد میں آثار قدیمہ کے ہے، اور آثار قدیمہ کے لوگ بولتے، موڈی کی طرف سے بولتے نہیں ہم کیسا بچائیں گے۔ آثار قدیمہ کے قانون میں شیڈول 6 ہے
लिविंग मॉन्यूमेंट, यानी जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं, आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोल लिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसार कदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता, रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर भी कर ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये आसार कदीमा के लोग, ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है ये लोग। दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं? आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए, गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया, तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इंजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं। आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं, आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि ASI के कानून को, ASI के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। ASI के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया खुदा ना खास्ता, ये 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई RSS का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है, कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(F) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर CO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि, और सेक्शन 40 में CO को इख्तियार कि अगर आप वो देखें कि किसी कब्रस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहा है तो CO जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में CO रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 भी मैं निकाल देता हूं, CO कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिबे इल्म में गोल्ड मेडल मिला है उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन बेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब बेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट MM के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून, लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स 12 साल आप काबिज हैं तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात हैं। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले
میں ڈرون بھیجا کے معلوم کر لیتا ہوں, جا کے دیکھو گوگل پہ آپ. تو شاید نریندر مودی نے ڈرون بھیجا ہوگا پنجاب کو اور رتنا گیری کو, دیکھا ہوگا ارے ہاں یہاں پر فائدہ ہے. میرے بھائی, لمیٹیشن کا جو معاملہ ہے, ہندو انڈومنٹ بورڈ میں لمیٹیشن کا سیم قانون ہے. اگر کوئی ہندو مندر کی جائیداد پر 50 سال سے بھی قابض ہے تو قابض ہے, وہ مالک نہیں بنتا. مودی کہہ رہے ہیں تو قابض ہے, میں تجھے مالک بناؤں گا. یہ اس قانون میں لایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹرائیبیونل کا معاملہ ہے. ٹرائیبیونل جو ہے, وقف کا ایک ٹرائیبیونل ہوتا ہے. اگر کوئی ہندو بھائی یہ کہے, مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, کہ اگر اورنگ آباد میں ایک جائیداد کو وقف کر دیا گیا تو کیسے وقف ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کا ایک سروے کمشنر ہوتا ہے, گورنمنٹ کا, مہاراشٹر سرکار کا. وہ سروے کمشنر جا کر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ واقعی میں جو واقف ہے اس کی جائیداد ہے نہیں. وہ جب مطمئن ہو جاتا, سروے کمشنر مہاراشٹر کی سرکار کو لیٹر لکھتا ہے کہ اس کا مالک فلاں شخص ہے, اس کو وقف کیا جا سکتا ہے. مہاراشٹر کی سرکار گزیٹ ایشو کرتی ہے, اور اس گزیٹ کا مخالفت مسلمان 1 سال تک کر سکتا ہے اور غیر مسلم کبھی بھی کر سکتا ہے. اب اس کے بعد وہ ٹرائیبیونل کو گیا. ٹرائیبیونل میں جیسا کہ نثار صاحب نے بتایا کہ یہاں کا ڈسٹرکٹ سینئر جج ٹرائیبیونل کا جج ہوتا ہے, ایک شخص جس کو علم معلوم, ان کا تقرر, اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے. اب مودی جی بولے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ ٹرائیبیونل کا فیصلہ فائنل کیسے ہوگا, فائنل نہیں ہو سکتا ہے. اور مودی جی نے کیا کیا, ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی, وہ طے کرے گا. میرے بھائی, جب آپ ریلویز کا ٹرائیبیونل ہے, RCT, NGT, ایئرپورٹ کا AAAT, نیشنل واٹرز ڈسپیوٹ ٹرائیبیونل NBWDT, نیشنل کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن, انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل, نیشنل کمپنی لا ٹرائیبیونل, اپیلیٹ ٹرائیبیونل فار الیکٹریسٹی, انٹلیکچوئل پراپرٹی اپیلیٹ بورڈ, CIT, کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائیبیونل, آرم فورسز ڈیٹ ریکوری ٹرائیبیونل, سیکورٹیز اپیلیٹ ٹرائیبیونل, ٹیلی کام ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اپیلیٹ ٹرائیبیونل. یہ سب فائنل ہیں, یہ سب فائنل ہیں, مگر ہمارا ٹرائیبیونل کیوں نہیں فائنل ہوگا؟ اور RSS والے جھوٹے ہیں, BJP والے جھوٹے ہیں, شنڈے والے جھوٹے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فائنل کیسے ہوگا, اپیل نہیں ہوگی. ارے دیوانے, ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے. یہ تمام 15 ٹرائیبیونل کا ڈیسیشن فائنل ہے. اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ریویژن جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہیں, ٹرائیبیونل سے جلد فیصلہ ہوتا ہے. مگر مودی جی بولے نہیں, ٹرائیبیونل فائنل نہیں ہوگا, ریویژن نہیں, اپیل مانے پھر اپیل سننا ہائی کورٹ. اچھا, اس میں حیرت انگیز بات دیکھیے, اب ٹرائیبیونل میں کیس چلتا ہے. مودی جی نے کہہ دیا کہ اگر مہاراشٹر کی سرکار یہ قانون بننے کے بعد ٹرائیبیونل نہیں بناتی ہے تو انہوں ڈائریکٹ ہائی کورٹ چلے جانا. اگر ٹرائیبیونل بناتی ہے, نہیں بناتی ہے, تو مہاراشٹر کی سرکار بولے گا ہندو انڈومنٹ ٹرائیبیونل کے پاس چلے جاؤ یا کسی اور ٹرائیبیونل کے پاس چلے جاؤ. اگر 2 لوگ ہیں, ایک بیٹھ گئے تو انہوں سن لے سکتے. ابھی نثار صاحب بتا رہے تھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا, اس کا بھی کوئی پروویژن نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طریقے سے, ہر زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائیداد کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. اچھا, جتنے متولی ہیں, سیکشن 61 میں اگر کلیکٹر متولی صاحب کو لگے, متولی یہ درگاہ اور مسجد کو بول دو ایک تمہاری نہیں ہے, لکھ کر دو جلدی. اب متولی صاحب اگر درگاہ اور مسجد کو لکھ کر نہیں دیے کہ مسجد اور درگاہ نہیں ہے, تو کلیکٹر ان کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے اور 20,000 جرمانہ ان پر لگا سکتا ہے. اب آپ بتائیے وقف کہاں بچ رہا ہے اس میں؟ ارے BJP, RSS, شنڈے والوں, یہ جائیداد گورنمنٹ کی نہیں ہے, ہمارے پرکھوں کی ہے, ہمارے آبا و اجداد کی ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو؟ مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے وقف کو چھین لیا جائے. اور مجھے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیداد ایک عبادت ہے, ایک عبادت ہے. وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ.
درگاہ سلیم چشتی ہے. بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیر چھونے والوں, تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا. تم جب چمچا گیری کر رہے ہو نریندر موڈی کی جا کر, بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ, اور یاد رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے. اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی. وہاں جا کر بول رہے نہیں ایسا نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وقف, تمہارے باپ کا وقف ہے یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وقف ہے. اس کا مالک اللہ ہے, صبح قیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا. مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں, چمچا گیری کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چیزوں کو دیکھ کر میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو فیصلہ لیا ہے کہ آپ اس قانون کے خلاف آپ لوگ کیو آر کوڈ کے ذریعے یا اپنے لیٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو بھیجائیے, اپنا پروٹیسٹ لانچ کریے. 15 سپٹمبر تک آخری تاریخ ہے, یا تو انگریزی میں ہوگا یا ہندی میں ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آگے بڑھ کر حصہ لیجئے. یاد رکھو مسلمانوں, ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا, تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ہو؟ ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا. یاد رکھو اگر یہ خدا نخواستہ قانون بنے گا تو صرف کاشی متھورا نہیں, کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جھگڑے شروع ہو جائیں گے. مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا, کلیکٹر بولے گا نہیں مسجد نہیں ہے, خانقاہوں کو درگاہوں کو بند کر دیا جائے گا. اس طرح کا گندا قانون نریندر موڈی بنا رہے ہیں. اور اجیت پوار کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا اخبار میں, انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشٹرا کے وکاس کے لیے موڈی کا ساتھ دے رہے ہیں, سیکولرزم پر ہم کمپرومائز نہیں کرے. تو اجیت پوار اگر سیکولرزم تم میں زندہ ہے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو. بولو تم جا کر موڈی کو یہ قانون غلط ہے. جو چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہیں, کیا تم بھول گئے کہ چھترپتی شیواجی نے رتنا گیری میں اس درگاہ کو 652 ایکڑ زمین دی تھی؟ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے, ہماری جائیداد ہے, اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے. تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو. تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے, تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا. اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو. خدا کی قسم ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں, آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں آپ کو, امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو, اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں, سینے میں, کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ, کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بھجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی, ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو. تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر موڈی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا موڈی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں,
بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ۔ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا۔ یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا۔ یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا، ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی۔ آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار، بچانا تو چھوڑو کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا، تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا۔ تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا۔ نہیں میرے بھائی، تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا، یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے۔ 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے، اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائیں۔ اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں، اتحاد پیدا کریے۔ یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا عشری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف موڈی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں۔ اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے، اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے حکومتوں کو، ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے، بدترین شکست دے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بھائی احباب تشریف رکھیں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال اس قوانین سے لے کر ہے، قوانین کے متعلق اگر کچھ سوالات ہے تو انشاءاللہ صدر محترم اس کے جواب دیں گے۔ بھائی تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائے، ابھی کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا۔ اگر کسی کو اس قانون کے متعلق کچھ چیزیں سمجھنی ہیں تو انشاءاللہ صدر محترم اس کا جواب دیں گے۔ آپ لوگ بیٹھ جائے۔